اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ 18 تاریخ بروز اتوار 4 بجے گھر سے نکلے ہیں، گاڑی میں سامان رکھا ہے اور ہم لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ 5 بجے ہم لوگ گیٹ پہ پہنچے ہیں کینٹ اسٹیشن کے، اور جیسے ہی گیٹ پر پہنچے اسی وقت جو ہے وہ ایک دم سے گاڑی روکی ہے اور آ کے انہوں نے اس طرح سے ہاتھ رکھا گاڑی پہ اور اس کا نام لے کے پکارا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے ہم چونکے، لیکن اگلے لمحے مجھے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نظر آیا۔ یعنی اس وقت تو انداز ان کا بڑا ایسا تھا کہ کوئی دوست ہے جیسے، لیکن جب اسلحہ ان کے ہاتھوں میں نظر آیا تو 6 7 8 10 افراد تقریباً تھے اور سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں ماسک تو نہیں ہے، جب اسلحہ دیکھا ہم نے کہا نہیں ماسک تو نہیں ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں ماسک فاروقی آپ نیچے آ جائیے، یعنی باقاعدہ پوری جیسے شناخت تھی ان کو۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کی آگے سے چابی بھی نکال لی اور دائیں طرف بھی بیٹا بیٹھا تھا بڑا والا، اس کو دروازے پہ بھی اسلحہ لیے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے اتار لیا گاڑی سے اور اتار کے لے جا کے اپنے ڈبل کیبن میں بٹھا دیا۔ بہن جلدی سے بھاگی، جا کے دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، ہم CID کے بندے ہیں، بس ایسے ہی لے کے جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہو، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ میں جلدی سے بھاگی اور میں جا کے کیبن میں بیٹھنے لگی، انہوں نے گاڑی چلا دی اور بہت درست لہجے میں انہوں نے کہا ہٹ جائیں یہاں سے، اور گاڑی چلا دی انہوں نے۔ اور بس پھر ہم وہاں سے جو ہے وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھے۔ جی ہاں، بس فوری طور پہ پھر ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے نظم کو ہی آگاہ کیا تھا، اور نظم کو آگاہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بعد میں نظم ہی کے ساتھ پھر وہاں تھانے لے کر گئے، اور تھانے پہ جا کے جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ FIR درج کرائیں تو انہوں نے FIR درج کرنے سے جو انکار کر دیا۔ اور اس وقت اسٹیشن کے اوپر بھی پولیس موجود تھی، سامنے وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور لوگ سارے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پولیس نے لوگوں کو ہٹایا اور کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، CID کے بندے ہیں یہ، اور کچھ نہیں ہے اور بس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہاں رکشا وکشا والے بھی کھڑے تھے، انہوں نے بھی کہا CID کے بندے ہیں۔ اور بس اس کے بعد جب تھانے رپورٹ درج کرانے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے FIR کاٹنے سے انکار کر دیا، بلکہ رپورٹ بھی درج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہنے لگے کہ ان کی ماں نے جو ہے وہ شور کیوں نہیں مچایا، ان کا بیٹا لے کے جا رہے تھے تو ان کو چیخنا چاہیے تھا۔ اور اس طرح کے انہوں نے وہ کیا اور بہت زیادہ شور مچاتے رہے، اور صرف رپورٹ درج کرنے پہ اکتفا کیا انہوں نے، اور اس کے آگے انہوں نے مزید اور کچھ بھی نہیں کیا۔ کل بھی انہوں نے بلایا اور کل بھی بلا کے انہوں نے اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کی، لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ 4 دن گزر گئے ہیں اور کہیں سے بھی ابھی تک اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہو رہی۔ اور مجھے تو سب سے بڑی حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ وہ بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور 4 مہینے سے وہ بچہ بستر پہ پڑا ہوا تھا، جس کو اٹھا کے ہم لوگ واش روم لے کر جاتے تھے، اب اس نے صرف ذرا سا وہ کھڑا ہوا تھا اور ذرا سا پاؤں رکھ کے وہ ہو رہا تھا، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ایک سیمسٹر نکل چکا ہے اس کا، تو لاؤ یہ چلا جائے کہ تو اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، اس لیے ہم اس کو روانہ کر رہے تھے۔ اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس بنا پہ، اور وہ تو اتنا ہر دل عزیز بچہ تھا کہ ہر ایک اس کے لیے جو ہے وہ محبتوں کا اور ایک شفقت کا پیمانہ تھا۔ اپنا نماز اپنا قرآن سے اس کو مطلب واسطہ نہیں تھا، کہیں اٹھ پٹانگ دوستیوں میں نہیں تھا، کسی قسم کے کوئی نشے میں، ایون یہ کہ چائے تک ہمارے بچے جو ہے وہ نہیں پیتے۔ تو اس قسم کا ایک معصوم اور بے ضرر بچہ جس کو اپنی پڑھائی سے اور اپنے قرآن اور نماز سے اس کے علاوہ سے کوئی بس مطلب واسطہ نہیں تھا، اور اس کو اٹھا لیا گیا، اور آج تک ابھی تک نہ رپورٹیں درج کروا دی گئیں، سب کچھ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کہیں سے بھی کوئی DIG سندھ وغیرہ تک نے ہمیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی کہ کیا ہوا ہے اور کہاں ہے۔ اور اب ہم صرف اس بات کہیں کہ ہمیں بہرحال جلد از جلد جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ اس طرح ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، اور جس کے اوپر دل چاہتا ہے ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے کہ نہ انہوں نے عورتوں کا لحاظ کیا، نہ فیملی کا لحاظ کیا، اور ان کے ساتھ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اور وہ لے گئے۔ یہ ایک درندگی کی انتہا ہوتی ہے، سفاکانہ حال ہے کہ اس وقت بھی ان کے صرف یہ الفاظ تھے کہ بس ہم ایسے لے کے جا رہے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن 4 دن ہو گئے ہیں اور وہ ہر لمحے دروازے پہ ایک انتظار ہے اور نگاہیں جمی ہیں، لیکن بچہ ابھی تک نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کی خیریت تک نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی وہ فون کرتے یا کوئی خیریت لیتے، اس طرح کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور معاذ فاروقی کو جس وقت اسٹیشن سے لے کر گئے ہیں، پولیس وہاں پہ ٹھیک ٹھاک موجود تھی، CC کیمرے وہاں پر لگے ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں لگی ہونے کے باوجود، پولیس موجود ہونے کے باوجود
کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ مجرموں، جبکہ مجرم کھلے ہوئے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کے چہرے بند تھے، وہ بالکل سول ڈریس میں تھے آرام سے، اور سب کے ہاتھوں میں کھلا چمکتا ہوا اسلحہ تھا. ڈبل کیبن نئی گاڑی ان کے پاس گرے کلر کی موجود تھی بغیر نمبر پلیٹ کے. یہ سب کچھ وہاں پر تھا. اور اس کے باوجود حکومت کے کارندے کہاں ہیں اور کس اس میں ہیں کہ انہیں یہی تک معلوم نہیں ہو سک رہا. تو ان کیمروں کا کیا فائدہ ہے اور اس سیکورٹی کا کیا فائدہ ہے وہاں پر. اور میرے لیے تو حقیقتاً میرا بچہ میرے لیے بڑا قیمتی سرمایہ تھا کہ میں اب بھی اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا باپ تمہارے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب آپ کو جلد از جلد اپنی پڑھائی مکمل کر کے اور اپنی نوکری پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، کوئی سہارا بننا ہے، گھر کی چھت ڈالنی ہے، کچھ کرنا ہے. اور وہ اسی وجہ سے ذرا سا کھڑا ہوا تھا ابھی اور فوراً اس نے جانے کے لیے ہوا، جبکہ ابھی اس کی ٹانگ اس قابل نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو پورا کرنے کے لیے جلد از جلد گھر سے نکل کے روانہ ہوا ہے. اب حکومت وقت سے بھی اور ڈی آئی جی سندھ سے بھی میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ جلد از جلد میرے بچے کو بازیاب کرایا جائے اور جلد از جلد اس کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی جائے، ورنہ اس کے بعد ایک عبرت ناک انجام انشاءاللہ ان کا منتظر ہوگا کہ کب تک آخر وہ ظالم دندناتے رہیں گے اور ہمارے حکمران جو ہمارے ہی ووٹوں پر آئے ہوئے ہیں اور آج ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے اور ایک جنگل کا قانون بھی ہمارے پاکستان کے اندر رائج نہیں ہے کہ کسی کی بھی جان اور مال کی کوئی تحفظ جو ہے وہ حاصل ہو. لہٰذا میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں بار بار حکومت سے کہ وہ جلد از جلد لے کے آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو قہر نازل ہوگا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے اور ظالموں کے کافر کردار تک بھی پہنچانا جانتا ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن میرے بچے کے ساتھ میرا رب ضرور موجود ہے، اس کے فرشتے ضرور موجود ہیں. اور وہ اس رب کی جب کوڑا برستا ہے ظالموں کو تو پھر عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا ہے کہ ان کا بھی گھر اور ان کے بھی بچے موجود ہیں.